لیکن رفتار سے گفتگو میں جج اللہ بخش رانجھا نے ایک ایسا انکشاف بھی کیا جس نے اس کیس کو بالکل نیا رنگ دے دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جاوید اقبال نامرد تھا یہ کہ جب اس کو یہ زخم پہنچائے گئے تو انسان کا ایک نروس سسٹم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ He became impotent، اور وہ پھر ایک چیز کا رسیہ اور عادی تھا، ادھر سے اس کی ماں مر گئی and he became revengeful۔ صحیح کی پرابلم اسے ہو گیا تھا جب وہ جنرل اسپتال میں داخل رہا، اس کو گھر والے نہیں ملتے تھے because of his character۔ تو وہ اس کی ایک ماں ہی تھی جو اس کا خبر لیتی رہی، جو اس کے ماں کے کیا اور جذبات ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ ہسپتال میں 6 ماہ 8 ماہ رہنا، خرچہ کتنا ہو جاتا ہے، پرابلمز کتنے ہیں، آپ آمدنی، تو اس کا وہ گھر بک گیا اسی پروسیس میں۔ تو ماں اس کی اس اثنا میں مر گئی۔ تو پھر وہ جو بات کہتا تھا، میری آنکھ 1 ماہ رلائے گی، میں 100 ماہ رلاؤں گا۔ دس واز دی اسٹارٹ۔ جاوید اقبال کی ڈائری کے مطابق اس نے پہلا قتل 20 جون 1999 کو کیا۔ یہ 14 سالہ لڑکا یاسر تھا جس کا تعلق حافظ آباد سے تھا۔ پھر 26 جون کو دوسرا قتل کیا گیا اور یہ سلسلہ 13 نومبر کو 100ویں اور آخری قتل تک چلتا رہا۔ آخری بد نصیب بچہ 16 سالہ یاسر تھا جس کا تعلق پشاور سے تھا۔ یہ سب معلومات جاوید اقبال کے ذریعے ملی اور انہی کی بنیاد پر فیصلہ کیا گیا، لیکن یہ بات کبھی نہیں بتائی گئی کہ زخمی ہونے کے بعد جاوید اقبال امپوٹنٹ ہو چکا تھا۔ تو بچوں سے زیادتی کیسے ہوئی؟ پھر اس نے کئی بار بیان بدلا بھی۔ ایک بار یہ کہا کہ میں تو معذور تھا، میری نظر کمزور تھی، میں بغیر سپورٹ کے چل نہیں سکتا تھا، میرے دوست اس پورے منصوبے میں اس کے ساتھ تھے، وہ پیسہ بنانے اور مزے لینے کے لیے یہ سب کرتے تھے۔ یعنی اس نے تمام تر الزامات دوستوں پر ڈال دیا۔ یہی نہیں، اس نے اپنی ڈائری میں اپنے خاندان پر بھی وہ الزامات لگائے کہ ان کے لیے جینا حرام ہو گیا۔ لیکن یہ بات تو طے شدہ ہے کہ جاوید اقبال میں کم عمر لڑکوں سے زیادتی کرنے کا رجحان پایا جاتا تھا، اور اس کے گواہ وہ 2 کیسز ہیں جو اس پر 90 اور 97 میں بنے۔ بہرحال عدالت نے فیصلہ کر دیا۔ جو فیصلہ سنایا گیا اس کے بعد کمرہ عدالت میں موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ جج پسینے سے شرابور تھا، شاید اسی لیے کہ وہ بھی جذبات کی رو میں بہہ گیا اور وہ حد پار کر لی جو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ عدالت میں موجود لوگ بھی غم اور غصے کی کیفیت میں تھے، لیکن جاوید اقبال بالکل پرسکون تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر، کوئی احساس نہیں تھا، چہرہ ویسا ہی سپاٹ جیسے پہلے تھا۔ اس کے قدموں میں بیڑیاں پڑی تھیں اور ہاتھ میں تسبیح تھی۔ وہ سزا کیا تھی؟ جج اللہ بخش رانجھا نے جاوید اقبال کو 100 بار سزائے موت دی، اور وہ یہی نہیں رکے بلکہ اپنے فیصلے میں مزید لکھا کہ یہ انسان کی صورت میں شیطان ہے، یہ ایک درندہ ہے اور اسے انسان سمجھنا انسانیت کی توہین ہے۔ پروسیکیوٹر نے ثابت کیا اور میں مکمل طور پر قائل ہو گیا ہوں کہ ملزم نے 100 بچوں کا قتل کیا ہے اور ان کی لاشوں کے ٹکڑے کر کے ان ڈرموں میں ڈالے جو ملزم جاوید اقبال کے گھر سے برآمد ہوئے۔ اسے اپنے آلے قتل سے اور اسی آہنی زنجیر سے پھانسی دی جائے، مقتول بچوں کے وارثوں کے سامنے، پھر اس کی لاش کے ٹکڑے کیے جائیں جیسا اس نے مقتولین کے کیے۔ اس کی لاش کے ٹکڑوں کو پھر اس محلول میں ڈالا جائے جس میں یہ قتل ہونے والے بچوں کو ڈالتا تھا۔ اس سزا پر عمل درآمد ایک عوامی مقام پر ہونا چاہیے، ترجیحاً مینار پاکستان پر، تاکہ دنیا کے لیے عبرت ہو۔ Dead body should be cut into 100 pieces and the same should be put in a drum containing the acid which has been the formula which has been described by him in his death. یوسف الفاظ یہی تھے کہ میں آپ کو 302A میں ایز اے قصاص سزائے موت کا حکم سناتا ہوں، جس طرح تم نے بچوں کے ساتھ لیا ہے اس کو سلوک کیا جا رہا۔ گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ اس کو مینار پاکستان پر سزا دی جائے تاکہ لوگوں کے لیے ایک مثال دے۔ جس چیز کو آنریبل سپیریئر کورٹ نے ایگری نہیں کیا وہ غلط بھی ہو سکتی ہے اور لازمی عمر اس کو ہمیں ماننا چاہیے یہ غلطی، لیکن روزانہ کیس نیچے سے سزا ہوتے ہوتے اوپر سے بڑی ہو جاتی ہیں۔